وہ ہے ماہ رمضان میں ہونے والی غلطیاں یا ماہ رمضان میں پائی جانے والی بدعتیں، بیجا رسم و رواج جس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس لوگوں نے اپنی منمانی اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بتانے کے لیے یا مزید ان عبادتوں میں سختی پیدا کرنے کے خاطر انہوں نے اپنی منمانی ماہ رمضان کے مسائل میں، ماہ رمضان کے تعلق سے جو باتیں ہمیں قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہیں، ان باتوں میں کچھ لوگوں نے اپنی منمانی سختیاں، بیجا باتوں کو پیدا کر لیا ہے۔ تو ان باتوں کو بیان کرنے کا دو مقصد ہے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ جو شخص یا جو لوگ ان تمام بدعتوں سے بچے ہیں وہ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، لہٰذا وہ اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے۔ اور جو اس طرح کی رسم و رواج کے شکار ہیں، جو جانے انجانے میں ان رسم و رواج پر، بدعتوں پر عمل کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ان تمام باتوں سے بچائیں۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہیں، بیجا رسم و رواج، بدعتیں ہیں جس کا دین اسلام سے یا رمضان کے مسائل و احکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے نیت کا مسئلہ۔ نیت یہ تمام عبادتوں کا اہم مرکز ہے۔ تمام عبادتوں کی بنیاد یہ انسان کی نیت پر رکھی گئی ہے۔ مشہور محدث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی کتاب لکھی، اس کتاب کو لکھنے سے پہلے سب سے پہلی حدیث جو انہوں نے باب العلم کے اندر بیان کی وہ یہی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تمام ہی اعمال کا، تمام عبادتوں کا، تمام کاموں کا دار و مدار، یہ تمام کام کسی چیز پر اگر ڈیپینڈ ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی نیت ہے، اس کا دل کا ارادہ ہے کہ وہ کس ارادے سے عبادتوں کو انجام دے رہا ہے۔ لہذا رمضان کے تعلق سے ہمارے سماج میں ایک بدعت کیا پائی جاتی ہے؟ سب سے پہلے بات آپ یہ جانیں کہ روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، کہ جو آدمی فجر سے پہلے پہلے، فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے جو آدمی روزے کی نیت نہ کرے تو اس آدمی کا روزہ کیا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا فجر سے پہلے پہلے ایک مسلمان کو، روزے دار کو روزے کی نیت کر لینی چاہیے۔ اس حدیث کے اب کئی معنی ہیں۔ کیا ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کی جائے، یا ایک ساتھ اکٹھی پہلے ہی روزے کو آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں پورے رمضان کے روزے رہوں گا یا روزے رکھوں گا؟ تو دونوں باتیں صحیح ہے۔ اگر آپ الگ الگ نیت کرتے ہیں دل سے تو جائز ہے، اور اگر آپ پہلے دن سے نیت کر لیتے کہ انشاءاللہ یہ پورا کا پورا مہینہ جو رمضان کا مجھے ملا ہے میں تمام ہی دن انشاءاللہ تعالیٰ روزے سے رہوں گا، تو آپ کا پہلے دن روزے کی نیت کر لینا بھی کیا ہے؟ کافی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس آدمی نے پورے مہینے کی نیت کی اور 10ویں روزے کو اس کا انتقال ہو گیا تو یہ ہماری شریعت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ دے گا۔ گرچہ اس کو 20 روزے نہیں ملے لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ پورے مہینے روزے رکھنے کی نیت تھی۔ لہٰذا اگر 10ویں روزے کو اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ رب العالمین کے خزانوں میں سے اسے پورے مہینے کا روزے رکھنے کیا ہے؟ ثواب سے اس کو کیا ہے؟ نوازا جائے گا۔ اب ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی خرابی یہ کہ مائک سے، لاؤڈ اسپیکر سے روزے کی نیت کروائی جاتی الفاظ کے ذریعے۔ تو کیا اس طرح کی نیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ جب آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں، حدیثیں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زبان سے نیت کے الفاظ، جو ورڈز جو فجر سے پہلے مائکوں کے ذریعے، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے لوگوں کی نیت کروائی جاتی ہے، ایسے کوئی الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ کوئی حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں ہے، اور وہ نیت بھی اتنی غلط ہے کہ جو لوگ اس نیت پر عمل کرتے ہیں وہ اپنے تمام روزوں کو خراب کر رہے ہیں۔ کیسے خراب کر رہے ہیں؟ روزے کی نیت لوگ کیا کرتے ہیں؟ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان،
اس میں ایک لفظ ہے غد. عربی کے اندر یا ہماری اردو زبان میں کل کل دو ہوتے ہیں. ایک وہ کل ہوتا ہے جو گزر گیا اور ایک کل وہ ہوتا ہے جو آنے والا ہوتا ہے. عربی میں دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. بالامس، امسن یعنی وہ کل جو گزر گیا، یعنی آج جمعے کا دن ہے اور جمعرات کا دن، تو جمعرات کو کیا کہا جائے گا عربی کے اندر؟ بالامس، یعنی گزرا دن، میں نے جمعرات کو یہ کیا، میں نے جمعرات کو وہ کیا، وہ کل. اب غد، غد کہتے ہیں آنے والا کل. آج ہے جمعہ اور کل ہے سنیچر، تو عربی زبان میں سنیچر کے دن کو کیا کہا جائے گا؟ غد. غدن یعنی کل میں روزہ رہوں گا، کل میں فلاں کام کروں گا، کل میں ڈیوٹی پہ جاؤں گا، کل میں سفر کروں گا. تو غد مانے کل ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس لفظ کو 5 مقام پر استعمال کیا ہے. سورہ حشر میں اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر انسان غور کرے، ہر نفس غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. کل یعنی آنے والا کل، یعنی قیامت کا دن جو آنے والا ہے. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے جنگل میں لے جانا چاہا کھیلنے کودنے کے لیے، تو کیا کہا کہ ارسلہ معنا غدن، اے ابا جان کل یوسف کو ہمارے ساتھ تم بھیجنا، ہم کل جائیں گے اور کھیلیں گے. تو گویا کہ غد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنے والا کل. اب اللہ رحم کرے جن لوگوں نے آج لاؤڈ اسپیکر میں مائک کے ذریعے جن لوگوں نے آج نیت کری ہے کہ نویت ان اصوم غدن، آج کیا ہے؟ جمعے کا دن، اور ان لوگوں نے نیت کون سے روزے کی ہے؟ سنیچر کے. گویا کہ ان کا روزہ کیا ہو گیا یہاں پر؟ خراب ہو گیا. جانے انجانے میں علم سے دوری، قرآن و حدیث سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے کئی مسلمانوں کے روزے لاؤڈ اسپیکر سے خراب کی جا رہے ہیں. پہلی بات دعا ثابت نہیں ہے نیت کی، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو الفاظ ہیں وہ الفاظ بھی غلط ہیں. اگر الفاظ یہ ہوتے کہ ان اصوم اليوم، میں آج روزہ رہوں گا، تو سمجھ میں آتا ہے وہ تو کل کے روزے کی نیت کروا رہے جو بھی آیا ہی نہیں. گویا کہ آپ کے جو مسلسل روزے کیا ہے؟ خراب کیے جا رہے ہیں. اس لیے کہ جب انسان اصل دین کو چھوڑتا ہے تو شیطان اس کو کیا کرتا ہے؟ گمراہیوں میں لگا دیتا ہے. اور آپ کو تعجب ہوگا، آپ تو عوام ہیں، علماء، بڑے بڑے محدثین، مفتیوں کا یہ حال ہے کہ وہ روزوں کے کارڈ چھپاتے ہیں اور وہ کارڈ میں دعا لکھواتے ہیں. انہیں اتنی بھی شرم حیا نہیں آتی ہے کہ یہ جو نیت لکھوائی جا رہی ہے یہ غلط ہے، یہ ثابت نہیں ہے، اس کے الفاظ بھی غلط ہیں اور عقلی طور سے بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا ہے؟ ہدایت عطا فرمائے. اور آپ دیکھیں میرے بھائیو دوستو، وقت تو بہت مختصر ہے، میں بہت سی باتیں رکھنی ہیں آپ کے سامنے. دیکھیے نیت کس کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا. ہم آپسی میں جب باتیں کرتے ہیں ہم کیا بولتے ہیں؟ ارے بھائی بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو ہوتا ہے دل سے ہوتا ہے. اصل معاملہ دل کا معاملہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ محبت جتاتے ہیں، ارے بھائی بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، کر کے دکھاؤ. انسان کرتا کب ہے؟ جب انسان دل میں ٹھانتا ہے، جب وہ دل سے کیا ہے؟ ارادہ کرتا ہے. زبانیں تو کوئی بھی بول لیتا ہے، لہٰذا ہماری عام زبان کے اندر بھی نیت کس کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے. اور کتنی عجیب بات ہے، کیا اللہ تعالیٰ ناانصاف ہے؟ ایک آدمی بیچارہ تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے، راتوں کو تلاوت کر رہا ہے، اپنی نیند خراب کر کے اٹھ رہا ہے، سحری کھا رہا ہے، تو کیا وہ آدمی نیت نہیں کرے گا؟ یہ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا یہ سحری کھانا، یہ سب نیت ہے، اس کے دل کا ارادہ، تبھی تو وہ عمل کر رہا ہے. تو میرے بھائیو دوستو، اس طرح کی نیتوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے روزوں کی کیا ہے؟ حفاظت کرے. اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، افطاری کے تعلق سے ایک بدعت، افطاری کے تعلق سے سب سے پہلی بدعت جو پائی جاتی ہے وہ ہے دعا پڑھنا. افطاری میں جو دعا ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس دعا کو پڑھا جاتا ہے. دعا کیا ہے؟ اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی. اے اللہ تو نے جو مجھے رزق دیا ہے، جو کھانا پینا دیا ہے، میں اس پر کیا ہے؟ افطار کرتا ہوں، لہذا تو میرے روزوں کو کیا ہے؟ قبول. یہ دعا
کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. کسی بھی حدیث کی کتاب میں آپ جانچ لیں، جانچ پڑتال کر لیں، آپ اس کی تحقیق کر لیں، ریفرنس نکال لیں، اس طرح کی کوئی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. افطار کی ایک دعا اللہ کے رسول نے بتائی، جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد کے اندر روایت کیا ہے، اور حدیث نمبر ہے 2357. 2357 کی حدیث ہے، اور یہ صحیح دعا. افطار کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ کہہ کر کے، بسم اللہ کہہ کر کے کھجور یا پانی کے ذریعے کیا ہے آپ افطار کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہر کام کیسے کرتے تھے؟ بسم اللہ کے ذریعے کرتے تھے. تو آپ بسم اللہ بول لیجئے. آپ کو جو اللہ نے نوازا ہے، دسترخوان پر جو کھانا آپ کے پاس موجود ہے اس کو کھائیے، اور کھانے کے بعد ایک دعا نبی نے ہمیں بتائی ہے جو ابو داؤد کے اندر ملتی ہے، حدیث نمبر 2357 کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے کہا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس مٹ گئی، رگے نسیں تر ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، اور اللہ نے چاہا تو ہمیں اپنے روزے کا ثواب کیا ہے؟ انشاءاللہ مل کر رہے گا. یہ دعا ہے، اس کا ترجمہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو کہ سنت دعا ہے. یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے افطار کے لیے. یہ دعا ہمیں پڑھنی جو لوگ پڑھتے ہیں، جو کارڈ پر پائی جاتی ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت والی، یہ دعا ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے افطار میں جلدی کرنا چاہیے. افطار میں کیا ہے؟ جلدی کرنا چاہیے. جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے افطار کر لیجیے. جب آپ کو یہ پختہ علم ہو گیا کہ سورج ڈوب گیا، جب آپ کو پختہ علم ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا، تو اب کیا کریں؟ آپ فوراً افطار کر لیں. اب آپ اس میں احتیاط نہ کریں 2 منٹ 10 منٹ 5 منٹ. اب آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ جیسے کیا ہے سورج ڈوب جائے فوراً کیا ہے ادھر ایک مسلمان کو روزہ افطار کر لینا چاہیے. حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت فرمائے، صحیح بخاری کی روایت ہے. امام بخاری اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. فرمایا اللہ کے رسول نے لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر. لوگ برابر خیر سے رہے، میری امت کے لوگوں میں بھلائی رہے گی، ان پر اللہ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا. کب تک؟ جب تک میری امت کے لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے. میری امت کے لوگ اگر افطار کرنے میں جلدی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اور اگر تاخیر کریں گے تو اس کا الٹا، پھر اللہ تمہارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ نہیں کرے گا. کیوں اللہ کے رسول نے جلدی کرنے کا حکم دیا؟ اس لیے دیا کہ یہودی اپنی مردانگی بتاتے تھے، اپنی جوانی بتاتے تھے وہ کہ اللہ نے کہا روزہ سورج ڈوبتے افطار کر لو. نہیں، ہم رات اندھیری جب ہو جائے گی، سورج ڈوب جائے گا، عشاء کے ٹائم ہم افطار کریں گے. ہمارے اندر اتنی طاقت. گویا کہ ان لوگوں نے مخالفت کی، شریعت کو نہیں مانا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، 1 منٹ بھی ان کی بات کی کوئی تائید نہیں ہونا چاہیے. اگر 38 کا ٹائم ہے تو 38 پر روزہ افطار ہو جانا چاہیے. 40 41 42 ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہودیوں کا عمل ہے، اس لیے کہ وہ تاخیر کرتے تھے اور امت کے لوگ کیا ہے جلدی کرتے تھے. افطار کے تعلق سے ایک غلط بات یہ بھی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر سے چلا کر کہا جاتا ہے روزدارو روزہ. اللہ کے پیارو روزدارو روزہ کھولو، اس طرح کے الفاظ کو بیان کر کے کیا ہے روزہ افطار کروایا جاتا ہے. ہنسی آتی ہے جب کوئی علم والی شخصیت ایسے سماج ایسے محلے میں جائے جہاں پر مائک سے چلا کر کہا جاتا ہے روزدارو روزہ کھولو. یہ کیا؟ یہ تم نے کہاں سے لے کر کے آیا؟ کیا یہ تمہارے گھر کا دین ہے، یا تم نے نبی کے دین کو مکمل نہیں سمجھا؟ نبی کا دین کیا تھا؟ نبی کا دین کیا تھا میرے بھائیو دوستو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں اذان ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ اذان ہوتی تھی. سحری کے اندر بھی یہ معاملہ، سحری میں 10 منٹ پہلے روک دیا جاتا ہے، ابھی ٹائم باقی ہے.
جب سے سحری اطمینان سے کرنا چاہیے، سکون سے کرنا چاہیے، جب تک کہ اذان کمپلیٹ نہ ہو جائے تب تک کھانے پینے کا کیا ہے آپ کو اختیار ہے۔ اب جو آدمی پہلے سے کمپلیٹ ہے تو اذان ہوتے سے اپنے آپ کو روک لے، اب جو آدمی تاخیر سے اٹھا، لیٹ اٹھا، تو جب تک کہ اذان ہے جب تک کہ وہ کھا پی سکتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے ہمارے سماج میں 15 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے کیا ہے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب افطار، اب سحری نہ کرو، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، پھر 5 منٹ کے بعد کیا ہے اذان دی جاتی ہے۔ تو نبی نے کہا سحری میں اطمینان رکھو، یہاں پر جلدی لوگ کرتے ہیں، اور افطار میں کہا جلدی کرو، وہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں تاخیر کرتے ہیں، نبی کی کیا ہے مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 مؤذن تھے، ایک مؤذن حضرت بلال تھے۔ حضرت بلال سحری کے واسطے اذان دے کر کے لوگوں کو جگاتے تھے، باقاعدہ اذان ہوتی تھی، جس طریقے سے ہمارے یہاں پر 5 ٹائم کی اذان ہوتی ہے، اس طریقے چھٹی اذان ہوتی تھی۔ کون سی چھٹی اذان ہوتی تھی؟ فجر سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے ایک اذان ہوتی تھی، جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، جو لوگ نفلی روزے رکھنا چاہتے ہیں، وہ بیدار ہو جائے اور افطاری کرتے ہیں۔ اور دوسری اذان ہوتی تھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان، جو کہ نابینا صحابی تھی، وہ اذان دیتے تھے جس کا یہ مقصد ہوتا تھا کہ اب سحری کا معاملہ ختم ہو گیا، اب سحری کھانے والے اپنے آپ کو کیا ہے سحری کھانے سے روک لے۔ تو سنت کیا ہے؟ اذان دینا۔ سنت کیا ہے؟ اذان دے کر کے افطار کروانا ہے، اور اذان دے کر کے لوگوں کو کیا ہے سحری سے روکنا ہے۔ سحری کے ٹائم ختم ہونے کا اعلان اذان کے ذریعے کرنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بین کل آذانین صلاۃ، بین کل آذانین صلاۃ، وقال فی الثالثۃ لمن شاء۔ نبی نے فرمایا کہ ہر 2 اذان کے بیچ میں نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے بیچ میں نماز ہے۔ پھر تیسری بار کہا جو آدمی پڑھنا چاہے۔ 2 اذان سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ایک تو اذان جو ہم اذان دیتے ہیں، اور دوسری کیا ہے اقامت ہے، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ 5 ٹائم کی نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ مغرب میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، مغرب میں ادھر اذان دیتے ہیں اور فوراً کیا ہے اقامت کہہ دی جاتی ہے، یہ سنت کے خلاف عمل ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ، معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ ہم مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع نہیں کرتے۔ نبی نے خود حکم دیا صلو قبل المغرب رکعتین، صلو قبل المغرب رکعتین، لوگوں مغرب کی اقامت سے پہلے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، مغرب کی اقامت سے پہلے پہلے کیا ہے 2 رکعتیں ادا کرو۔ کہا جو پڑھنا چاہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اذان یہ کیا ہے فرق بتاتی ہے، یہ اٹھنے بیدار کرنے کا طریقہ سنت ہمیں بتاتی ہے کہ اذان کے ذریعے ہمارے کے معاملے ہونے چاہیے۔ لیکن لاؤڈ اسپیکر سے چلا کر کہا جاتا ہے، ایک سماج اور معاشرے کا وہ آدمی جسے کوئی علم نہیں، وہ اس کو کھڑے کر دیا جاتا ہے، پابند بنا دیا جاتا ہے، اور وہ چلاتا پھرتا ہے یہ کر لو وہ کر لو، 10 منٹ باقی، 15 منٹ باقی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی دوستو، ہمارے آس پاس غیر مسلم رہتے، کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا یہ پریشان نہیں ہوتے ہوگی؟ تم اپنی عبادت کے چکر میں ان کو پریشان کیوں کر رہے؟ کیا ہمارا اسلام لوگوں کو تکلیف دیتا ہے؟ کیا یہ ہماری عبادتیں لوگوں کو تکلیف دیتی ہیں؟ آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ اس محلے کی مسجد کی آواز کا اس محلے میں کیا کام ہے؟ اس محلے میں 1 نمبر میں اذان ہو رہی ہے اور یہاں پر آواز آ رہی ہے کہ 10 منٹ باقی ہے، 15 منٹ باقی ہے اور نیت کر لو، تو اس محلے میں کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو آلریڈی ایک مسجد موجود ہے۔ تو مسلمانوں کو عقل کیوں نہیں آ رہی ہے کہ بھائی مائک کا بے جا استعمال کیوں کر رہے ہو؟ اور پھر دیکھو پابندی آ رہی حکومت کی طرف سے، پھر کہہ رہے ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ ارے تم موقع دے رہے ہو، تم اپنے اسپیکر کی آواز اتنی تیز کیوں کر رہے ہو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو جائے؟ آس پاس کا ماحول ہے، ہر محلے میں مسجد موجود ہے۔ پہلے کا دور الگ تھا کہ بھائی کم مسجد تھی، ایک بڑے شہر میں 10 مسجد ہوتی تھی تو بات الگ تھی، لیکن تو اب یہاں تو ہر گلی میں مسجد ہے، لیکن یہاں پر تنا تنی چل رہی کہ نہیں میری آواز میں وہاں تک پہنچا کر کے رہوں گا، ثواب نہیں ملنے والا۔
بلکہ آپ کو اللہ کی طرف سے عذاب ملے گا اگر آپ کسی کو تکلیف دیتے، آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ اسلام نے اس سے کیا ہے، منع کیا ہے۔ اس طریقے سے میرے بھائی دوستو، رمضان کے تعلق سے ایک خرافاتی یہ پائی جاتی ہے شبینے کا اہتمام۔ شبینے کا اہتمام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو سکون اور اطمینان سے، قرآن کو ترتیل کے ساتھ، مخرج کے ساتھ دھیرے دھیرے ٹھہر کر ادا کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے نبی آپ، اللہ کس کو فرما رہے؟ نبی کو فرما رہے کہ اے نبی آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے، سکون سے پڑھیے، اس کے الفاظ پیچھے والوں کو سمجھ میں آنے چاہیے۔ تو اللہ نبی کو سمجھا رہا ہے، نبی کو حکم دے رہا ہے کہ نبی آپ پر بھی واجب ہے کہ جب آپ تلاوت کریں تو آپ کی تلاوت میں کیا ہے، سکون ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی جب سورہ فاتحہ پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین رک جاتے تھے، اور الرحمن الرحیم پھر رک جاتے تھے، یعنی ہر وقت لے لے کر کے نبی کیا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایک امام اتنی سپیڈ سے نماز پڑھاتا، 5 منٹ کے اندر ظہر کی نماز ختم، 5 منٹ کے اندر مغرب کی نماز ختم، لوگ بھاگ کے دوڑ کر کے آتے، نیت باندھتے ہیں، اور لوگ جو چھوٹ جاتے ہیں وہ ادا بھی نہیں کرتے۔ پیچھے والوں کو امام سے زیادہ جلدی ہوتی ہے، اسپیڈ میں وضو کرتے ہیں، کوئی سکون کوئی اطمینان نہیں۔ نبی نے فرمایا کہ سکون سے مسجد میں آئے جائے۔ نماز پڑھانے کی بات تو بہت دور، نبی نے کہا جب تم مسجد کی طرف آؤ تو کیسے آنا ہے، سکون سے آنا ہے، جو چھوٹ گئی اس کو ادا کرنا۔ ایسا نہیں کہ انسان ہڑبڑاہٹ کے بھاگ دوڑ کر کے مسجد میں ہانپتے ہوئے جائے اور سانس لیتا وہاں پر کھڑا ہو جائے، نبی نے منع فرمایا سکون سے آنا چاہیے، تم اللہ کے سامنے آ، وقار سے آنا چاہیے۔ تو شبینے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، 10 دن کا شبینہ، 5 دن کا شبینہ، 3 دن کا شبینہ، اور باقاعدہ کچھ مولوی لوگ تو پمفلیٹ چھپواتے ہیں کہ ہماری مسجد میں 3 دن کا چلے گا، وہ کہتا ہے ہمارے وہاں 5 دن کا چلے گا۔ اللہ اکبر، یہ دین اسلام ہے؟ یہ دین اسلام ہے یا تمہارے گھر کی لونڈی ہے، یا یہ تمہارا دھندا ہے؟ تم اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے، لوگوں سے پیسہ وصول کرنے کے لیے، لوگوں کو عبادت کے قریب لانے کے بجائے لوگوں کو عبادت سے دور کر رہے ہو۔ آپ سماج اور معاشرے میں رہتے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دکاندار کیا کرتا ہے، شارٹ کٹ راستہ نکالتا ہے۔ اللہ اکبر، 1 مہینہ میرا شارٹ کٹ، خود 1 مہینہ شارٹ کٹ۔ اللہ نے قرآن میں کہا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ملے ہیں، 11 مہینوں میں 1 مہینہ اللہ نے آپ کو دیا عبادت کے لیے، اس میں بھی آپ شارٹ کٹ نکال رہے ہو۔ اللہ نے کہا ایام معدودات، گنتی کے چند دن، اٹھا لو فائدہ، جنت میں اپنے آپ کو داخل کروا لو، جہنم سے بچا لو۔ یہ آفر اللہ نے ہمیں آپ کو دیا ہے۔ مسلمان کیا کر رہے ہیں، 10 دن کا شبینہ، 5 دن کا شبینہ، اس میں کیا کر رہے ہیں، ایک دکاندار 5 دن وہ جا کر کے وہاں تراویح پوری مکمل پڑھ لے گا، باقی 25 دن وہ کیا کرے گا، کمائی کرے گا۔ اب وہ دکان میں بیٹھ کر کے کمائے گا، اب وہ تراویح کی نماز ادا نہیں کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ تم نے لوگوں کو، عوام کو عبادت کے قریب لانے کے بجائے ان کو کیا، عبادت سے دور کر۔ آج ہندوستان کا ماحول آپ دیکھ لیجئے، یہی وجہ ہے کہ 10 رمضان جیسے ختم ہوتے مسجد کیا ہے، ویران ہو جاتی۔ کیوں ویران ہو جاتی ہے؟ کہ ہم مسلمانوں نے، اپنے ہی مسلمانوں کو، ان مولویوں نے، قوم و ملت کے ذمہ داروں نے ان کی صحیح تربیت نہیں فرمائی، عوام کو بے لگام گھوڑا بنا دیا۔ یہ آج ہمارا شہر برہان مسلم آبادی والا شہر، جو ہمارے شہر کے بڑے قاضی شہر بن کے بیٹھے ہیں، اگر یہ اعلان کروا دے کہ پورے 30 دن کوئی مسلمان تراویح کے ٹائم کوئی دکان نہیں کھولے گا، تو کیا مسلمان اس کو نہیں مانیں گے؟ بھائی سامان خریدنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ بیچنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ باقاعدہ شہر قاضی کو کرنا چاہیے، اعلان کرنا چاہیے کہ بھائی یہ ٹائم دکان بند رہے گی اور یہ ٹائم دکان کھلی رہے گی۔ یہ سرکاری آرڈر کے طور پر ہمارا معاملہ ہونا چاہیے، لیکن ہم سدھرنا نہیں چاہتے میرے بھائی، بلکہ ہم دین سے دور ہونا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ 10 دن جیسے ختم ہوتے ہیں، ہمارے مسلمان، ہمارے نمازی مسجد سے کم ہو جاتے، پھر کیا، دھندا پانی، خرید، سوٹ، کپڑے، کھانے پینے کے پکوان، اس انتظامات میں کیا ہے، وہ باقی 20 دنوں کو گزار دیتا ہے۔ تو لہٰذا شبینے کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائیو دوستو۔ شبینہ یہ قرآن کی توہین ہے، شبینہ یہ اللہ کے رسول کی مخالفت ہے، شبینہ یہ دین اسلام کی مخالفت ہے۔
جو آدمی ایسا کرتا ہے کل قیامت کے دن اسے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دینا ہے کہ میرے نبی نے تو پورے مہینے نماز پڑھنے کا حکم دیا، میرے صحابہ نے پورے نماز تلاوت کی ہے، قیام اللیل کی ہے، تراویح کی نماز ادا کی ہے، تم نے 5 دن کیوں فکس کرا ہے؟ یہ تو شریعت کا معاملہ نہیں تھا، تم نے بنایا ہے، تمہیں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا ہے؟ جواب دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، ایک بات جو ہمارے سماج میں پھیلا دی گئی، عوام کو بتا دیا گیا 10 دن رحمت کے، باقی 10 دن برکتوں کے، اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا یہ کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا برکت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا؟ کس نے کہا؟ جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اب یا تو نبی کی بات بہتر ہے یا ان لوگوں کی بات بہتر ہے، آپ ہی غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے پاس آ کر کے کہا کرتے تھے، میرے صحابہ برکتوں والا مہینہ تم پر آ گیا، جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ان کو جہنم سے اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک عظیم رات بھی رکھی ہے، تو نبی فرما رہے کہ پورا مہینہ رحمت کا ہے، پورے کے پورے 30 دن برکت کے ہیں، پورے کے پورے 30 دن جہنم سے آزادی کے۔ تو یہ بات زیادہ بہتر ہے یا لوگوں کی بنائی ہوئی بات زیادہ بہتر؟ تم تقسیم کرنے والے کون ہو؟ دینے والا اللہ ہے، اللہ کے رحمت کے خزانے اللہ کے پاس میں، برکتوں کے خزانے اللہ کے پاس میں۔ اللہ بولا کہ میں پورے مہینے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن لوگ بولتے نہیں، ہم کو 10 دن میں صرف رحمت ہی ہو، باقی 10 دن میں ہم کو رحمت ہی برکت ہونا، پھر آخری عشرے میں ہم کو رحمت بھی نہیں ہونا، برکت بھی نہیں ہونا، ہم کو کیا ہونا؟ جہنم سے آزادی ہونا۔ اللہ کے لیے میرے بھائیو دوستو، اس طرح کی خرافاتوں سے، رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچائیے، اور جو اسٹیٹس پہ بات لگائے فوراً پہ کمنٹ کرو، بھائی کہاں لکھا ہے، کہاں سے لایا تم؟ ابھی آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ ایک عالم دین، انہوں نے اسٹیٹس سے لگایا، ہم نے ان سے عربی میں سوال کیا، من این اخذت هذا الحدیث، کیا آپ نے حدیث کہاں سے لی؟ آج کتنا روزہ؟ 8واں روزہ ہو گیا تقریباً، 9واں۔ پہلے روزے کو ہم نے سوال کیا تھا اور آج 9واں روزہ ہو گیا، ابھی تک کہ ان عالم دین کی طرف جواب نہیں آیا، اور انشاءاللہ قیامت تک جواب نہیں آ پائے گا۔ کیوں نہیں آ پائے گا؟ ایسی حدیث کوئی ہے نہیں، وہ جانتے، وہ کہتے ہیں ارے مولانا یار تم چپ رہا کرو یار، بولے یہ ہمارا معاملہ ہے۔ یعنی ان کی عوام سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ حق بھی بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیو دوستو، آپ بھی غور کریں کہ یہ لوگ آپ سے ڈر کر کے یہ آپ کا فائدہ نہیں کر رہے، بلکہ یہ آپ کا نقصان کر رہے، آپ کو کیا ہے؟ آخرت سے محروم کر رہے ہیں، اور آپ کو بیجا باتوں میں کیا ہے؟ لگا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، ایک اہم بات یہ بھی یاد رہے، عید الفطر کی نماز کے تعلق سے، عید الفطر کی نماز کا طریقہ بھی ہمارے سماج میں غلط پایا جاتا ہے، نبی کی کھلم کھلا مخالفت۔ احادیثوں کا مطالعہ کرے تو آپ کو صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد میں آپ کو حدیث مل جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر کانوا یصلون قبل الخطبہ، فرماتے کہ اللہ کے رسول، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ لوگ عید کی نماز پہلے پڑھتے تھے اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد کیا ہے؟ خطبہ دیا کرتے تھے۔ کون؟ اللہ کے رسول، ابو بکر، عمر، 2 خلیفہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے کیا ہوتی تھی؟ پہلے نماز ہوتی تھی، نماز کے بعد کیا ہوتا تھا؟ خطبہ ہوتا تھا۔ آج کیا ہوتا ہے عیدگاہوں کے اندر ہمارے یہاں پر؟ پہلے لمبا چوڑا خطبہ ہوتا ہے، لوگ آ رہے ہیں، کوئی مصلی بچھا رہا ہے، کوئی جگہ اپنی بچانے کے چکر میں ہے، کوئی جگہ کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی چپل لگا رہا ہے، کوئی دوڑ کر آ رہا ہے، کوئی بھاگ کر آ رہا ہے، اور وہاں پر امام صاحب خطبہ دیے جا رہے ہیں۔ تو کون سنے گا تمہارا خطبہ؟ کیونکہ تم نے نبی کی مخالفت کی ہے، اور جب تم نبی کی مخالفت کرو گے تم کو فائدہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ نقصان ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد خطبہ سن کر کہا جاتی ہے عید کے دن تھیٹروں میں جاتی، یعنی تمہارے خطبوں کا اثر ان کے اوپر نہیں ہو رہا۔
تو اللہ کے رسول کی سنت، ابو بکر و عمر کی سنت یہ تھی کہ عید الفطر کی پہلے نماز پڑھتے تھے اور نماز کے بعد اطمینان سے جب لوگ بیٹھ جاتے تھے، جمع ہو جاتے تھے، اس کے بعد کیا ہے، خطبہ دیا جاتا تھا۔ ایک اور بدعت ہمارے بے رسم و رواج یہ پائی جاتی ہے کہ عید کے دن خواتینوں کا کوئی انتظام نہیں کرتا ہے، نبی نے انتظام کیا۔ نبی خواتینوں کو ڈیوٹی لگاتے تھے کہ تمہارا کام ہے تمام عورتوں کو گھروں سے نکالے اور مسلمانوں کی عیدگاہ میں ان کو لایا جائے، ان کا پردے کا انتظام کیا جائے، جب اجتماعی دعا کی جائے تو ان دعاؤں میں ان خواتینوں کو بھی کیا ہے، شریک کیا جائے، ان کو محروم نہ کیا جائے۔ آج کا عیدگاہ میں انتظام ہوتا ہے، بلکہ لوگ تو اسے فتنہ کہتے ہیں۔ ارے خان کا واٹی گلی میں جا کر کے دیکھ لیجئے، کپڑا گلی میں جا کر کے دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ کون پایا جاتا ہے؟ مرد کی خواتین۔ کوئی فتنہ ہوتا ہے؟ تو جب بازار میں فتنہ نہیں ہوتا تو مسجد فتنہ کیوں ہوتا؟ بلکہ تم نے تمہارے ذہن میں فتنہ بیٹھا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اکثر گھروں میں خواتینوں کا زور چل رہا ہے، جہالت کی وجہ سے۔ آج ایک عورت کو اپنے شوہر کے حقوق معلوم نہیں، اولاد کے حقوق معلوم نہیں، شادی بیاہ کیسے کرنی چاہیے اس کو پتہ نہیں، اس لیے آج خواتینوں کی گھروں میں حکومت چل رہی ہے اور وہ اپنی منمانی چلا کر کے اچھے خاصے مرد کو چلو جی چپ بیٹھو، چلو جی چپ بیٹھو، تم کو کیا ہے، ہمیں سمجھتا ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے۔ وہ بیچارہ جسے اللہ تعالیٰ نے اچھا خاصا مرد بنایا وہ نامرد بن کے بیٹھ جاتا ہے، سائڈ میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کی گھر کی عورتیں فیصلے کرتے شادی کیسے کرنی، ہاں یہ کرنا ہے، ڈی جے بجانا ہے، ہلدی کرنا ہے، اچھا ایک جیسے ڈریس بنانا ہے۔ اس طرح کے معاملات آج خرافاتیں کیوں آ رہی ہیں؟ گھروں میں خواتینوں کی حکومت کی وجہ سے۔ اور خواتین حکومت کیوں کر رہی ہیں؟ تم نے مسجد سے دور کر دیا، نہ انہیں اللہ کا پتا، نہ نبی کا پتا، نہ حلال و حرام کا پتا، تو وہ کیوں تمہاری تربیت کرے، وہ کیوں تمہارے گھر کو جنت بنائے؟ وہ تو تمہارے گھروں کو جہنم بنائے گی، کیونکہ اس کے ساتھ میں شیطان لگ گیا، اور ہر خاتون کے ساتھ کیا ہے، شیطان لگا ہوتا ہے۔ ایک آخری بات میں بیان کر دوں فطرے کے تعلق سے۔ ابھی 9واں روزہ چل رہا ہے، کئی لوگوں نے فطرہ ادا کر دی۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، ہمیں فون آئے کہ شیخ میں فطرہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہر سال فطرے کے مسائل بیان کرنے کے باوجود بھی ہم مسلمانوں کو فطرے کے مسئلے سمجھ میں کیوں نہیں آتے؟ فطرہ کب دیا جاتا ہے؟ آخر میں۔ کب دیا جاتا ہے؟ آخر میں، شروع رمضان میں نہیں دیا جاتا ہے۔ آپ جا کر کے دیکھیے جن ممبر و محراب سے قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہیں نا، ان کے عوام جا کر کے آپ چیک کر لیں، سب نے دے دیا۔ کئی لوگ تو رمضان سے پہلے دے دیتے کہ دے کر کے چھٹکارا پاؤ، ابھی اناج سستا ہے جب، ورنہ گؤ مہنگے ہو جائیں گے، اس لیے وہ پہلے کیا ہے، ادا کر دیتے ہمارے ڈر کے۔ سنت کیا ہے؟ فطرہ ادا کرنے کا سنت طریقہ جو وقت ہے وہ کب ہے؟ آخری وقت میں ادا کرنا ہے۔ یعنی جب آپ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہو، عید کی نماز جانے سے پہلے پہلے آپ کو کیا ہے، فطرہ ادا کرنا ہے۔ اب اس میں چھوٹ حدیث سے ہمیں ملتی ہے 5 دن تک، تقریباً 5 دن پہلے بھی آپ فطرہ ادا کر سکتے ہیں۔ 25 روزے کو آپ ادا کر سکتے ہیں، 26، 27، 28۔ ان روزوں کے درمیان یعنی 5 دن پہلے، عید سے 5 دن یعنی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے 5 دن پہلے پہلے آپ کیا ہے، فطرہ ادا کر سکتے ہیں۔ وہ مشہور حدیث حضرت ابو ہریرہ جو صدقۃ الفطر کی حفاظت کر رہے تھے، شیطان بار بار آ رہا تھا، تو اس میں 4 دن تک شیطان آیا تھا، تو اس سے محدثین نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ 4-5 دن پہلے کیا ہے، فطرہ ادا کر سکتے ہیں۔ فطرے میں نقدی دیا جائے یا غلہ دیا جائے، تو غلہ افضل ہے، اناج دینا کیا ہے، افضل ہے، یہی افضل ہے، یہی دیا جائے۔ اس میں آپ مسائل نہ نکالے کہ اس کو فقیر کو اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، وہ آپ کا مسئلہ نہیں، آپ کا کام ہے دینا۔ تو اناج دے، اناج وہی دے جو آپ کھاتے۔ بہت سے لوگ ہمارے کنٹرول کا جو گورنمنٹ سے اناج ملتا ہے وہ کھاتے، تو آپ وہی اناج دیں، آپ وہی اناج دیں۔ ہاں اگر آپ اس سے بہتر دینا چاہتے تو آپ کا مسئلہ ہے، آپ وہ بھی دے سکتے، لیکن جو آپ کھاتے ہیں وہی اناج آپ کو کیا ہے، فطرے میں ادا کرنا ہے۔ ایک آخری بات یہ بھی یاد رہے کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، عید کے دن روزہ رکھتے ہیں، 10 بجے تک کے روزے۔ کون سا روزہ؟
10 بجے والا 11 بجے والا روزہ. اللہ اکبر، یہ کون سا روزہ؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں کوئی ایسا روزہ نہیں ہے جو 11 بجے کھلتا ہو. دین کو لوگوں نے مذاق بنا دیا، اللہ رحم فرمائے. اور یہ کرنے والے بڈھے ہیں، بزرگ ہیں، خواتین ہیں. اس میں سب سے خواتین آپ کو ملے گی، بزرگ خواتین نہیں. اگر ہم نے 11 بجے تک کے روزہ نہیں رکھا تو ہمارے 30 دن کے روزے کا ثواب ہم کو نہیں ملے گا. اللہ. ہاں، ایک جن کا فطرہ چنوا کا سوال بھی آ گیا یہاں پر. سوال نہیں کرنا چاہیے جمعے کے درمیان. ہاں ٹھیک ہے. ایک جو مقدار ہے وہ 2.5 کلو. کتنا ہے؟ 2.5 کلو ہر سر کے اوپر. یعنی آپ کے گھر میں اگر 10 آدمی بچے سے لے کر جو بچہ پیدا بھی ہوا ہے، جو دودھ پی رہا ہے، اس بچے کا بھی کیا ہے آپ کو فطرہ دینا ہے. ایک کا فطرہ کتنا ہے؟ 2.5 کلو. 2.5 کلو یہ اندازہ نکالا گیا ہے سا غلہ وغیرہ کے حساب سے. تو یہ کیا ہے آپ کو کیا ہے ادا کرنا ہے. تو عید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام. نبی نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ وقت بالکل ہو چکا لیکن مسائل ابھی بہت سے باقی. یعنی افسوس کے ساتھ میرے بھائی دوستوں کہنا پڑتا ہے کہ رمضان اتنا اچھا مہینہ ہمیں ملا ہے، اس کو بھی ہمارے مولویوں نے، مولاناؤں نے، اور ایسی عوام جو قرآن و حدیث کو نہیں پڑھ رہی ہے، ان لوگوں کی وجہ سے یہ ماہ رمضان بھی کیا ہے بدعتوں کا، بے جا رسم و رواج کا، غلط باتوں کا شکار. تو پھر کہاں سے وہ اثر ہمارے اندر آئے گا؟ اور میں ایک آخری گزارش کروں اپنے بھائیوں سے کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی ایمان کی حالت اور اللہ سے ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو کیا ہے معاف کر دیتا. تو تراویح میں حاضر ہونا یہ آپ کے مومن ہونے کی علامت ہے. یعنی اگر آپ اپنے ایمان کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں تو تراویح کا اہتمام کریں. اور آپ اللہ سے ثواب پانا چاہتے ہیں تو آپ قیام کا، تراویح کا اہتمام کریں. آپ یہاں سے جاتے ہو، چوراہوں پر کھڑے، آپ منڈیوں کے چکر آپ لگا رہے ہو، کپڑے خرید رہے ہیں، فلاں کے دوست سے کپڑے لانا ہے، اس سے کپڑے لانا ہے، سب کا ٹھیکہ آپ نے لے کے رکھا ہے، اور جب آپ قبر میں جائیں گے تو آپ اکیلے جائیں گے. کیا وہ دوست جو آپ کے ساتھ میں آج مارکیٹ میں جا کر کے آپ کو کپڑے دلاتا ہے، جس دن آپ کا انتقال ہو جائے کیا اس کو بھی آپ ساتھ میں قبر میں لے کر کے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. تو پھر کیوں ان کے چکر میں آپ اپنی تراویح کو، اپنے قیام کو خراب